یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہو لیکن اخلاقاً بہت ہی اچھا ہے تو اس سے رابطہ رکھنا کیسا، اور جبکہ یقین ہے کہ وہ نصیحت ہماری قبول نہیں کرے گا، اور اگر ہم کریں تو وہ یہی کہے گا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو ایک مرکزی حیثیت دے کر دوسری چیزوں کو اسی کے تابع مانتے ہیں، اس طرح کی یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، یہ ہے تو وہ بھی ہے۔ جس سے اگر کوئی کہے یار نماز نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ اس کے تمام چیزوں کا؟ نہیں، نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے، باقی چیزیں اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، مثال کے طور پر تراویح پڑھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا صرف روزہ رکھتا ہے، اب آپ کہیں روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، تراویح تو پڑھتا نہیں، اور تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ، روزہ تو رکھا نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بہتر ہے، بلکہ اس پہ فرض ہے کہ نماز ادا کرے، لیکن اخلاقاً اچھا ہے تو آپ کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں۔ رابطہ رکھنا منع نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے جو مستقل فرائض کو ترک کر رہے ہوں، گناہ کبیرہ اعلانیہ کر رہے ہوں، ان کی صحبت میں رہنا منع ہوتا ہے۔ یعنی آپ دعا سلام کر سکتے ہیں، کبھی جیسے کلاس وغیرہ میں ہاتھ ملایا بیٹھ گئے، لیکن باقاعدہ ان سے دوستیاں کرنا، ساتھ رہنا، یہ تھوڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کی یہ عادت سرایت کر جائے گی اور آپ بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ تلقین کا سلسلہ جاری رکھیں، چاہے وہ جواب میں کچھ بھی کہتا ہو، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اگر وہ سن رہا ہے تو ضرور نصیحت کریں۔ تیسری چیز، یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ اصل میں ایک بے پرواہی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں اور اس میں مخلوق کے حقوق کا کوئی دخل نہیں ہے تو کیا وہ معمولی ہیں؟ اگر وہ اللہ کا حق ہے تو اس کا مطلب وہ اتنا معمولی ہو گیا کہ اخلاق اچھا کرو اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتے رہو۔ اگر یہی طریقہ ہے تو بتائیے، اگر یہ صحیح ہے تو کوئی نبی نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہو، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اولیاء عظام نے، ان سب کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ تو ان سب کے طریقے سے ہٹ کر اپنی ایک فاسد سوچ بنا لینا کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بھاری سا پتھر ہے، اس نے اس کے سر پہ پتھر مارا، اس کا سر کچل گیا، پتھر دور گیا، واپس لایا، اتنی دیر میں پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر یہی سلسلہ بار بار ہوتا رہا۔ تو سرکار نے پوچھا اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ اب میں ایسے ڈیڑھ ہوشیاروں سے کویسچن کرتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں بااخلاق تھا تو اس کے اخلاق نے اس کو بے نمازی پن کی سزا سے کیوں نہیں بچایا؟ اور یہ عذاب قبر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی یہ بس خوش فہمی کے اندر کہ اپنے حقوق تو اللہ معاف فرما دے گا، ہمیں مخلوق سے صحیح رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا ضابطہ قاعدہ ہے، نہ قرآنی ہے، نہ یہ حدیثی ضابطہ ہے، نہ اولیاء کی تعلیم کا ہے۔ لہٰذا پھر مرنے کے بعد پتہ چلے کہ آپ سخت عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے، اچھے اخلاق کی برکت آپ کو بعد میں حاصل ہوگی، پہلے گناہ کی سزا تو بھگت لیں۔ تو اس لیے یہ خیالات بالکل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کے حقوق کو جانیں اور اپنے اپنے وقت پر ان کا حق ادا کریں۔ خدا نخواستہ کبھی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔